تھوڑی کوتاہی ہے، جمعہ تو آتے ہیں، پانچوں ٹائم میں نہیں آتے ہیں۔ واہ واہ بھائی، میرے بھائی، تم تو نبی کے عاشق ہو، تم تو نبی کے چاہنے والے ہو، تم تو نبی سے پیار کرنے والے ہو۔ ارے تم کیسے نبی کے چاہنے والے ہو؟ تم نبی کے لیے جان دینے کی بات کرتے ہو، تم پانچوں ٹائم نماز میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جس نبی سے تم پیار کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی کو تو نماز سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اپنے آخری ٹائم بھی وہ نبی نماز کو نہیں بھولے۔ جب آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، آپ کی زبان کانپ رہی تھی اور آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے کان لگا کے سنا کہ دیکھو اللہ کے پیارے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او میری امت کے لوگوں، تم نماز کی پابندی کرنا، تم نماز کا خیال کرنا، تم نماز کو مت چھوڑنا، کسی حال میں معاف نہیں۔ ابھی ایک بی جے پی کے کسی ایم ایل اے نے ایک فوٹو ڈال دی، صاحب ٹرین میں کچھ ہمارے بھائی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، راستے میں جو ٹرین میں بیچ میں راستہ ہوتا ہے، پیسیج ہوتا ہے، جماعت بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں، بی جے پی کے ایم ایل اے نے فوٹو ڈال دیا کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے۔ لوگ راستے جام کر کے اپنے اپنے مذہب کے کام کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مسلمان اگر نماز پڑھ دے تو بہت بڑی تکلیف کی بات ہو گئی، اس کو ٹویٹر پہ ڈال دیا گیا، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا گیا۔ مگر ہاں، یہاں تھوڑی سی غلطی ہماری بھی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹرین میں بھی جماعت بنا کے نماز پڑھیں۔ آپ ٹرین پر اپنی سیٹ پر بیٹھے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھیے، اور اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیے، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اب وہاں راستے میں پیسج میں آپ جماعت بنا کے نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے اسلام تو وہ دین ہے جو راستے میں کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کام غلط ہے۔ مگر انٹینشن اس بی جے پی کے ایم ایل اے نے جب اس کو فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر ڈالا تو اس کا انٹینشن غلط تھا، اس انٹینشن پر میں تنقید کر رہا ہوں، لیکن وہاں تھوڑی سی غلطی ہماری بھی تھی۔ ہمیں اور آپ کو نماز تو بہرحال ٹرین میں ہو اور ہم سفر میں ہوں تب بھی ہم کو پڑھنا ہے۔ بنارس سے 700 کلومیٹر دور میں کٹیہار آیا، اسٹیٹ بدل گیا۔ قرآن کی صورت اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی مہتوپورن ہے، اتنی اہم ہے کہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، ملتے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد حال چال بعد میں لیتے تھے، خیریت بعد میں پوچھتے تھے، پہلے ایک دوسرے کو سورہ والعصر کی تلاوت کر کے سناتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سورت کے اندر ایسا کون سا سبق ہے جسے بار بار ریمائنڈ کیا جا رہا ہے، بار بار یاد کیا جا رہا ہے، اور صحابہ ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت اس کو دہرا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، لاس میں ہیں۔ انسان کا پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ انسان لاس میں ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ سورہ عصر کا مطلب میں نے مارکیٹ میں ایک برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے سمجھا۔ ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا تھا، صبح سے دوپہر ہو گئی، کسٹمر نہیں آ رہے، وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ لوگوں میرا برف خرید لو، اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل ختم ہو جائے، میری پونجی ختم ہو جائے، میرا سرمایہ ختم ہو جائے، میرا برف خرید لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے زمانے کی قسم کھا کر کے فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، اے انسان تو گھاٹے میں ہے، تو لاس میں ہے، تجھے پتا بھی نہیں ہے تیرا کیپٹل ختم ہو رہا ہے،
تیری زندگی کا جیسے جیسے ہر دن گزر رہا ہے تو اپنی موت سے قریب ہو رہا ہے، تو اپنی زندگی، تیری زندگی کے ایام کم ہو رہے ہیں، تو برتھ ڈے منا رہا ہے، تو نیا سال منا رہا ہے، تو شادی کی سالگرہ منا رہا ہے، تو اس بات پر خوش ہے تو 25 سال کا ہو گیا، تو 27 سال کا ہو گیا، تو اپنی شادی کی 20ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اے انسان تو کتنا بڑا نادان ہے، تو کتنا بڑا بے وقوف ہے، جیسے جیسے تیری زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے تو اپنی موت سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، تیرا کیپٹل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نیا سال آتا ہے نا، دسمبر کی 31 تاریخ کو بڑا جشن مناتے ہیں لوگ، سڑکوں پر ہیپی نیو ایئر لکھا جاتا ہے، ہوٹلوں میں بکنگ ہوتی ہے، ڈانس ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے۔ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں یہ کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ نیا سال کے آنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت خوش ہیں کہ 2023 آنے والا ہے، 22 ختم ہو جائے گا، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کی زندگی کی دیوار میں سے ایک اینٹ اور گر گئی، اس کی عمر اور کم ہو گئی، وہ اپنے مالک کے اور قریب ہو گیا۔ ایک اسکول میں بچہ پڑھتا ہے، مدرسے میں بچہ پڑھتا ہے، سال بھر وہ محنت کرے یا نہ کرے، لیکن جب ایگزام کا ٹائم آتا ہے تو بڑے سے بڑے گدھے قسم کے اور گھامڑ قسم کے بچے بھی جو ہوتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے محنت نہیں کی اور میں نے ایگزام میں، امتحان میں میں پاس نہیں ہوا تو میرا سال برباد ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، تم دنیا کے امتحان میں اگر محنت نہیں کرو گے تمہارا سال برباد ہو جائے گا، تمہاری پڑھائی برباد ہوگی، اس لیے تم امتحان کے آنے کے پہلے محنت کرتے ہو۔ غور کرو کہ ایک امتحان ایسا بھی ہے جو ہم سب کو دینا ہے، اور وہ امتحان کب دینا ہے؟ وہ قبر میں جا کر کے دینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر کے دینا ہے، اور وہ امتحان کب ہوگا کسی کو نہیں معلوم، اس لیے کہ موت کا فرشتہ تو کبھی بھی آ سکتا ہے۔ انسان کتنا بڑا نادان ہے، وہ دنیا کے امتحان کے لیے تو محنت کرنے کو تیار ہے، جبکہ اس میں صرف اس کا سال برباد ہوگا، اس کی پڑھائی برباد ہوگی۔ یہ تو ایک ایسا امتحان ہے، اگر اس امتحان میں ہم ناکام ہو گئے، ہم فیل ہو گئے تو ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے 17ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ او لوگو، تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، تمہارے امتحان کا ٹائم قریب آ چکا ہے، لیکن پھر بھی تم غافل پڑے ہوئے ہو، پھر بھی تمہیں کوئی چنتا نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ دنیا میں جو سخت قسم کا ٹیچر ہوتا ہے وہ بچوں کو امتحان کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا، بچے پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو پوری کتاب پڑھنا ہے، ٹیچر نے کچھ بتایا نہیں کہ ایگزام میں کیا پوچھا جائے۔ او لوگو، ہمارا رب تو اتنا کریم ہے، اتنا دیالو ہے، اتنا کرپالو ہے، اتنا مہربان ہے، اس نے قیامت کے دن جو پرچہ دیا جائے گا، جو پیپر دیا جائے گا، جو سوال کیا جائے گا، اس نے پرچہ تو پہلے ہی آؤٹ کر دیا ہے، اس نے سوال تو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر رحیمی صاحب بھی ٹل نہیں پائیں گے، عبدالغفار صاحب بھی ٹل نہیں پائیں گے، منور حسین صاحب بھی ٹل نہیں پائیں گے، بھرسیا کا ایک معمولی آدمی بھی ٹل نہیں پائے گا، پڑھا لکھا بھی نہیں ٹلے گا، ان پڑھ بھی نہیں ٹلے گا، امیر بھی نہیں ٹلے گا، غریب بھی نہیں ٹلے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، آدم کے ہر بیٹے کو جواب دینا پڑے گا 5 سوالوں کا۔
پہلا سوال ان عمری فیما افنا، میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ 60 سال کی زندگی ملی تھی، 70 سال کی زندگی ملی تھی، تو نے تو اپنے آپ، تو پیدا نہیں ہو گیا، تجھے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تجھے ماں کے پیٹ میں ختم کر دیتا، تو کیا کر سکتا تھا؟ تجھے اللہ نے صحیح سلامت پیدا کیا، تیرے دونوں کان برابر بنائے، تیری ناک صحیح بنائی، تیرا چہرہ خوبصورت بنایا، تیرے بال اچھے بنائے، تجھے انسان بنایا، تجھے پھر زندگی دی، بچپن دیا، جوانی دی، بڑھاپا دیا۔ ان عمرہ فیما افنا، پہلا سوال تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کے دور کو کہاں گزارا؟ تو 20 سال سے لے کر کے 40 سال کے دور میں تو کیا کرتا رہا؟ شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، کالی پوجا کے ڈانس میں جا کر کے ڈانس دیکھتا رہا، کیا کرتا رہا تو؟ پوچھے گا اللہ، بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ بڑے پکے اہل حدیث ہیں، کیا مجال کے نماز میں سینے پر ہاتھ نہ باندھیں؟ کیا مجال کی آمین کی آواز تھوڑی آہستہ سے آ جائے؟ کیا مجال کی نماز کی کوئی سنت چھوٹ جائے؟ او لوگو، تم نے اہل حدیث کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ اہل حدیث صرف نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے والے کو نہیں کہتے، اہل حدیث صرف زور سے آمین کہنے والے کو نہیں کہتے، اہل حدیث تو اس کو کہتے ہیں جس کا اوڑھنا، جس کا بچھونا، جس کا چلنا، جس کا پھرنا، جس کی زندگی حدیث کے مطابق ہو جائے، سنت کے مطابق ہو جائے۔ آج شراب کے اڈوں پر تم نظر آ رہے ہو اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، تو اپنی جوانی کا حساب دے میرے بندے، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ اتنا بڑا علاقہ ہے، ذرا گھر گھر جا کر کے سروے کر لو، ہر گھر سے سروے کر لو۔ میں بچوں کی بات نہیں کر رہا، میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں، ہر گھر سے سروے کر لو۔ 18 سال کے 5 نوجوان لڑکے گھر میں موجود ہیں، بڑے اچھے اچھے نام بھی ہیں ان کے، عبداللہ، عبد الرحمن، بڑے اچھے اچھے اسلامی نام ہیں۔ گھروں میں جا کر کے سروے کر لو، پوچھو بھائیو کیا تم مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہو؟